74 سال ہو گئے، 75واں ہمارا یوم آزادی ہے، لیکن آج حسینی پیغام کو سمجھنے کے لیے ذرا اس پس منظر میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ سسٹم کیا ہوتا ہے اور سسٹم کے لیے قربانی دینا کیا ہوتا ہے، اور جب سسٹم پر کمپرومائز ہو جائے تو اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں، آج جسے 14 اگست کہتے ہیں، آج سے 74 سال پہلے یہاں اس بر صغیر میں ایک زمین کے ٹکڑے کو جدا کیا گیا۔ یہی 14 اگست کی تاریخ تھی، زمین کے ٹکڑے کو جدا کیا گیا۔ رات بے شک لیلۃ القدر کی تھی، مگر انگلش تاریخ یہی تھی، اور اس کو جدا کرنے والوں سے پوچھا کہ یہ جو بر صغیر ہے جس میں تم لکیر کھینچ رہے ہو، اس لکیر کے ادھر ادھر ان لوگوں میں فرق کیا ہے؟ ادھر جٹ ہے تو ادھر بھی جٹ ہے، ادھر گجر ہے تو ادھر بھی گجر ہے، ادھر آرائی ہے تو ادھر بھی آرائی ہے، ادھر اگر ہندوستان کا رہنے والا تو ادھر بھی ہندوستان کا رہنے والا، ان کا رہن سہن، طور طریقہ، کھانے پینے، سراپے، خاندان، زبان تو ساری ایک ہے، تو یہ لکیر کیوں کھینچنا چاہتے ہو؟ فرمایا ہاں، ان کی قومیں ایک ہوں گی، ان کے رنگ ایک ہوں گے، ان کی نسلیں ایک ہوں گی، مگر ایک چیز ان کو دوسرے سے جدا کرتی ہے، اور اسی جدا کرنے والے کو پھر نعرہ بنا کر کہا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اور قائد اعظم نے کہا کہ ہم ایک ایسی تجربہ گاہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، ایک زمین کا ٹکڑا حاصل کرنا چاہتے ہیں جہاں پر ہم اپنے اسلامی ویلیوز کو اپنے طریقے سے آزما کر اسلام کے مطابق زندگی گزارے۔ پاکستان بن گیا۔ آج 14 اگست کا دن تھا، 1947 کو ایک نئے سفر کا آغاز ہو گیا، مگر آج 2022 میں آئے، ذرا اس ملک کا جائزہ لے جو اسلام کے نام پر بنا تھا۔ آپ کو معلوم ہے کہ اس پاکستان کا تعارف کیا ہے؟ یاد رکھیں، ہسٹوریکلی there are only 2 states established on the name of religion in this world, in this modern world, after ریاست مدینہ. Only 2 states in this world. One is known as Israel, the other is known as Pakistan. ان 2 ملکوں کے سوا اس زمین پر اس موجودہ ماڈرن دور میں کوئی ملک مذہب کے نام پہ نہیں بنا، رنگ کے نام پہ بنے ہیں، نسل کے نام پر بنے ہیں، جغرافیائی حدود کے نام پر بنے ہیں، ریلیجن کے نام پر موجودہ دور میں 2 ہی ملک بنے ہیں۔ ایک یہودیوں نے اسرائیل کو آباد کیا، ایک مسلمانوں نے پاکستان کو آباد کیا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ ریاست مدینہ کا تصور پیش کرنا ہے، مگر کیا ہوا؟ پاکستان تو بن گیا۔ آج 2022 میں پاکستان کی حالت یہ ہے کہ پاکستان، اگر پوزیٹو پہلوز کو دیکھیں، پاکستان اسلام کے نام پر بننے والا صرف ایک اکیلا ملک ہے۔ اسلام کے نام پر بننے والا ملک پاکستان ہے۔ مسلم ورلڈ میں سیکنڈ لارجسٹ پاپولیٹڈ کنٹری، آبادی کے لحاظ سے انڈونیشیا کے بعد دوسری بڑی آبادی والا ملک پاکستان ہے۔ 230 ملین پاپولیشن، 23 کروڑ کے لگ بھگ جس کی آبادی ہے، اور اگلی بات کہ یہ جو 23 کروڑ کی آبادی ہے، تیسرا اس کا پلس پوائنٹ کہ پاکستان کی 64% پاپولیشن ینگسٹر ہے، جوانوں پر مشتمل ہے۔ یہ بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے۔ جس ملک میں بوڑھے زیادہ ہوتے ہیں ان کے مسائل اور ہوتے ہیں، ینگ بلڈ جس کا تناسب زیادہ ہو اس کی ایڈوانسمنٹ ٹیکنالوجی کے اور آگے بڑھنے کے ذرائع اور معاملات اور لیول کے ہوتے ہیں۔ 64% ینگسٹر آپ کی یہاں کی آبادی ہے۔ 5واں بڑا پاپولیٹڈ کنٹری دنیا کی آبادی میں، اسلام میں تو دوسرا بڑا ملک ہے، دنیا کی آبادی میں بھی پاکستان 5واں بڑا ملک ہے۔ 200 سے زیادہ ممالک ہیں، مگر پاپولیشن میں پاکستان کا 5واں نمبر ہے۔ یہ تیسرا اور چوتھا ایڈوانٹیج ہے اس کو۔ اگلا ایڈوانٹیج، یہاں پر جو نیوکلیئر اسٹیٹ ہیں، اگر آپ 5 پراپر نیوکلیئر اسٹیٹ کے بعد 2 اور ایڈ کریں، اس میں 7واں پاکستان ہے۔ اگر 4 اور ایڈ کریں، ساؤتھ کوریا اور اسرائیل کو شامل کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ انڈیا اور پاکستان کو، تو 9 نیوکلیئر اسٹیٹ میں پاکستان ایک شمار ہوتا ہے۔ بہت بڑا اعزاز ہے۔ دنیا میں ٹوٹل ڈکلیئر اور ان ڈکلیئر 9 نیوکلیئر اسٹیٹ ہیں، ایک ان میں سے پاکستان۔ آبادی میں دنیا کا 5واں بڑا ملک پاکستان، مسلمانوں کی آبادی میں دوسرا بڑا اسلامی ملک پاکستان، 64% پاپولیشن رکھنے والا پاکستان، اور طاقت کے حساب سے
جنہوں نے دنیا کی قوتوں کا انالائز کیا ہے، 90 نمبر پر دنیا میں the strongest country is also regarded پاکستان. اب اتنی چیزیں ہمارے پاس ہیں دنیا میں، 90 نمبر پر ایٹمی قوت ہمارے پاس، 64% ینگسٹر ہمارے پاس، the 5th largest country in population, 2nd largest Islamic country in population, 1st country established in the name of Islam. اتنی ساری چیزیں ہیں، لیکن ہماری حالت کیا ہے؟ آئے ہیں اتنا کچھ ہونے کے باوجود دنیا کے ملکوں کا سروے ہوا، 199 کنٹریز کا سروے ہوا، اس میں پاکستان کا 196 نمبر ہے، یعنی چوتھا ورسٹ کنٹری ہے. کس حوالے سے؟ وزٹ کے حوالے سے، ویزا کے حوالے سے، باؤنڈریز کے اوپننگ کے حوالے سے. اس پورے 200 سے زیادہ ملکوں میں 32 پلیسز ہیں جہاں پر بغیر ویزا کے جا سکتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ پاکستان اب بوٹم لائن میں ہے. اس میں ہم سے 3 ملک ورس ہیں، صرف 3 ملک اس پورے ورلڈ میں. جو 199 کنٹریز کا سروے ہوا، پاکستان ان میں 3 ملک ہم سے ورس ہیں، ایک افغانستان، ایک عراق اور ایک تباہ شدہ سیریا. ان تینوں کے بعد چوتھے ورس پوزیشن ہماری ہے، یعنی بدترین پاسپورٹ کی کیفیت اس وقت پاکستان کی ہے. غربت میں 119 کنٹریز کا جب انالائز ہوا تو پاکستان اس میں 92 نمبر پر ہے، یعنی جو 30th لیسٹ اپرچونٹی والے ملک ہیں اس میں ہمارا ملک ہے. اسی طرح مجموعی خوشحالی، جس طرح کامن پراسپیرٹی کا جب انڈیکس تیار کیا گیا، 167 کنٹریز کا جب انالائز ہوا، پاکستان 138 نمبر ہے. 167 میں پاکستان 138، یعنی 30 لیسٹ ملکوں میں. اب یہاں پر غربت میں آپ جو 30 بدترین اسلامی ملک ہیں، مسلم نان مسلم، not Muslim non Muslim, the worst 30 countries, Pakistan is one of them. The less prosperity in 30 countries, Pakistan is the worst position. مگر کبھی ہم نے سوال کیا کہ اتنا بڑا ملک، اتنے بڑی اٹامک نیوکلیئر پاور، غربت میں سب سے نیچے، 30 غریب ملکوں میں شامل، پراسپیرٹی کے حوالے سے سب سے نیچے شامل، تو وجہ کیا ہے؟ وجہ آپ کو بتاؤں، اسلام کہتا ہے، ہم کہتے ہیں نا نظام مصطفیٰ، نظام اسلام، ریاست مدینہ. قرآن کہتا ہے اعدلوا اقرب للتقوی ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا. قرآن کہتا ہے تمہارا دشمن بھی تمہارے سامنے کھڑا ہو، تم نے جسٹس کو نہیں چھوڑنا، تم نے عدل کو نہیں چھوڑنا. زندہ قومیں اپنے جسٹس سسٹم پہ کمپرومائز نہیں کرتی. یہ قرآن کا حکم ہے، اپنوں تو اپنے، ولا یجرمنکم شنآن قوم، دشمن جس سے تم نفرت کرتے ہو اس سے بھی جب ڈیل کرو، کبھی انجسٹ نہ بننا، کبھی عدل کو نہ چھوڑنا. آج جب دنیا کا انالائز ہوا 139 کنٹریز کا، تو پاکستان 130th نمبر پر ہے. 8 ورس کنٹریز ہیں ہم سے، 90 نمبر پر ہم کھڑے ہیں. یہ ہے اسلام، یہ ہے مسلمان، یہ ہے ریاست پاکستان. اس کے علاوہ تعلیم سیکنڈ چیز ہوتی ہے جو قوموں کو زندگی دیتی ہے. 130 کنٹریز میں سے پاکستان 125 نمبر پر ہے. صرف 5 کنٹریاں ہم سے ورس ہیں ایجوکیشن میں. ہم 6 نمبر پر کھڑے ہیں دنیا میں. کہاں آبادی میں 5ویں نمبر پر، کہاں جہالت میں 5ویں نمبر پر. ہم تعلیم کے حوالے سے 130 کنٹریز میں ہمارا 125 نمبر ہے. صرف 5 کنٹریاں ورس ہیں. بے انصافی میں صرف 8 کنٹریاں ہم سے گئی گزری ہیں جس پر ہم کھڑے ہیں. اسی طرح صحت دیکھیں، 195 میں 154 ہمارا نمبر ہے. 40 کے جو فگر ہیں ورس کنٹریز ہیلتھ کے حوالے سے، ہم اس میں کھڑے ہیں. اور جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ تھی وہ کہتے ہیں کہ 118 کنٹریز میں سے 140 نمبر پاکستان کا ہے. ہم سے 40 جو بدترین ٹرانسپیرنسی کے حوالے سے ملک ہیں، شفافیت کے، اس میں کئی چیزوں کو اکٹھا کیا جاتا ہے. اوورآل شفافیت 180 میں سے پاکستان 140ویں نمبر پہ کھڑا ہے. آپ بتائیں کہ یہ ہے ہمارا نظام. جب سسٹم پہ آپ کمپرومائز کرتے ہیں، بے انصافی ہوتی ہے، جہالت ہوتی ہے، غیر شفافیت ہوتی ہے، رشوت ہوتی ہے. پھر ظلم کیا ہوتا ہے کہ سیکنڈ لارجسٹ اسلامک کنٹری
دنیا کا بدترین ملک ورس 4th کنٹری میں شمار ہوتا ہے ویزا کے حوالے سے. جب ظلم اور جبر ہوتا ہے، جب بے انصافی اور جہالت ہوتی ہے، تو پھر آپ کا غربت کے حوالے سے، آپ کی پراسپیرٹی کے حوالے سے 30 بدترین ملکوں میں شمار ہوتا ہے. یہ ہے کربلا جو آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. یہ ہے 14 اگست کی نسبت سے پیغام کربلا. لوگ کہتے ہیں حسین کربلا میں کیوں گئے؟ اس لیے حسین جانتے تھے تعداد تمہاری زیادہ ہوگی، ملک تمہارا بڑا ہوگا، یوتھ تمہاری 64% ہوگی، اسلحے کے تمہارے پاس انبار ہوں گے، لیکن جب جسٹس نہیں ہوگا، جب تعلیم نہیں ہوگی، جب شفافیت نہیں ہوگی، تو بدترین قوم کہلاؤ گے. اگر اس ظلم سے نکلنا ہے تو جیسے حسین کربلا میں کھڑے ہوئے تھے، ایک کربلا تمہیں اپنے ملک میں بھی برپا کرنا، قربانی کی ایک داستان رقم کرنی ہوگی. یہ ہے 14 اگست. ہم جھنڈے اٹھا کر موٹر سائیکلوں کے سائلنسر نکال کر لوگوں کو کہتے ہیں میں نے جشن آزادی منایا، پوسٹر لگا کر. کبھی اپنی حالت دیکھو کہ تم کہاں پہنچے ہو. جو خدا کی دین تھی وہ خدا نے کیسے تمہیں دی. ہر موسم تمہیں دیا، زمین کا ہر خطہ تمہیں دیا، ہر خزانہ خدا نے تمہیں دیا، لیکن تم اپنی عزت کو نہ سنبھال سکے، اس لیے کہ تم نے سسٹم کو غاصبوں کے حوالے کیا، یزیدیوں کے حوالے کیا، ابن زیادوں کے حوالے کیا، شمروں کے حوالے کیا، عمرو بن سعد جیسے رذیلوں کے حوالے کیا. ہر جگہ ایک عمرو بن سعد کھڑا ہے، ہر جگہ ایک شمر کھڑا ہے، ہر جگہ ایک ابن زیاد کھڑا ہے، اور ہر بڑے عہدے پر ایک یزید بیٹھا ہے. جب قوموں پہ یزیدیوں ابن زیادیوں کی حکومت ہو جائے، ان کا اثر و رسوخ ہو جائے، جب قوم اتنی بے حس ہو جائے کہ اپنے ووٹ کو بریانی کی دیگ پر بیچنے لگے، 2000 روپے پر بیچنے لگے، کسی وقتی نالے اور نلکے پر بیچنے لگے، اس کے ذہن میں یہ نہ آئے کہ یہ نلکے کو آگ لگ جائے. جب میرا ملک چڑھے گا تو میرے نلکے خود بخود چڑھیں گے. جب میرا ملک ترقی کرے گا تو میرے گھر کی دیگیں خود بخود پکتی رہیں گی. مگر جب خود قوم اتنی بے شعور ہو جائے، اس لیے کسی نے سچ کہا تھا، کہا کہ یزیدیوں کے حملوں سے ہمیں اتنا دکھ نہ ہوا جتنا کوفیوں کی خاموشی سے ہوا. یہ جو خاموشی ہے آپ لوگوں کی قوموں میں، جب خاموش لوگ اپنے آپ کو عزت دار سمجھنے لگے اور خاموشی کو عافیت سمجھنے لگے، کسی ظلم اور جبر کے خلاف کھڑے ہونے کو، آواز اٹھانے کو اپنے لیے بے عزتی اور خوف کے سائے سمجھنے لگے، سمجھ جاؤ کہ وہ قوم کسی یزیدی سسٹم کے تحت چل رہی ہے. اس قوم کو پھر سے حسین کی ضرورت ہے، پھر سے علی اکبر کی ضرورت ہے، پھر سے جوان قاسم کی ضرورت ہے، پھر سے بچے علی اصغر کی ضرورت ہے، پھر سے بیٹی سکینہ کی ضرورت ہے، پھر سے بہن سیدہ زینب کی ضرورت ہے.